یا اس نے ہوا محسوس اپنا بو محسوس کی آواز سنی تو اپنا وضو وہ دوبارہ کرے یا نہ کرے، کیا کرے؟ امام بخاری لے کر آئے کہ جو کام، یعنی اس میں یہ منع کر دیا گیا کہ شک کی بنا کے اوپر تم نے وضو کو نہیں توڑنا، نماز کو نہیں توڑنا۔ امام بخاری نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ کوئی بھی کام، جب تم کوئی بھی کام زندگی میں اگر تم اس کو اعتماد اور یقین کے ساتھ شروع کرو تو اس کو صرف شک کی بنا پر مت چھوڑ دو۔ جب چھوڑنا پھر بھی تم نے اعتماد اور یقین کی بنا کے اوپر چھوڑنا ہے۔ بڑی اچھی بڑا زبردست نقطہ ہے زندگی میں، جس کام کو تم شروع کرو اعتماد یقین کے ساتھ، صرف شک کی بنا پر چھوڑ دینا، اور جب بھی چھوڑنا ہے تم نے یقین اور اعتماد کی بنا کے اوپر چھوڑنا ہے۔ امام بخاری سے ایک نقطہ یہ نکالا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ نکالا ہے کہ اسلام کتنا آسان دین ہے، کتنا صاف ستھرا، انسان کی جو مشکلیں، جو انسان کو پریشانی ہے اس کو سامنے رکھتا ہے۔ فرمایا اگر تو محسوس کرے، تجھے شک نہ ہو، تو سن لے بھوک اور ہوا کو، تو پھر تم نے وضو، نماز توڑنی ہے، دوبارہ وضو کرنا ہے۔ دو چیزیں۔ تیسرا کہ یہ جو شک کرنا، شک میں ڈالنا، یہ شیطان کا کام ہے نماز کے اندر۔ وہ انسان کی نماز کو خراب کرنا چاہتا ہے، وہ انسان کو شک میں تیری وہ شک بھی ڈالتا ہے، ذہن کے وسوسہ ڈالتا ہے، وہ نہیں تیری وہاں نکل گئی۔ یہ لوگ بڑے آتے ہیں ایسے، وہ میں نہیں یار مجھے ایسا نہ لگتا میرا وضو نہیں رہتا، میرا وضو نہیں ہوتا، یعنی شیطان اس کو شک میں ڈال دیتا ہے کہ تیرا وضو ہے کہ نہیں ہے۔ وہ بیچارہ اسی میں پھر نماز پڑھنے نہیں آتا، میرا پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں، میں بھی جا کے نماز پڑھنا رہنا ہے۔ یعنی انسان کو شک میں ڈالنا، وسوسے ڈالنا، یہ شیطان کا وتیرہ ہے۔ اور میں شک میں نہیں پڑھنا، جب آواز آئے اور بو محسوس کرے پھر نماز توڑنی ہے۔ یہ امام بخاری اس سے یہ تین چار مسئلے امام نے اخذ کیے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وضو والا یہ ایسے ہے، یعنی شک کی بنا کے اوپر تم نے ان چیزوں کو اس پہ کیا، صرف نہیں یقین کرنا، یقین ہوگا تو پھر تم نے یہ کام کرنا ہے۔ امام بخاری سے جس کو یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ صدق۔